سن فاطمیہ میں شبیر قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن حسین کے چہرے کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک زینبی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ جو گود میں تھا قرآن سامت تھا، جو کھڑا ہوا وہ قرآن ناطق تھا۔ دو قرآن یک مشت جس کے قدموں کی آہٹ سن کر کھڑے ہو جائیں، اللہ جانے 36 بازار گزر کیسے گئی۔ پڑھو دو جملے اس مظلومہ کے۔ 16 رمضان نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد علی نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ کہتے ہیں تیرے بابا مجھے رات، تیرے نانا مجھے رات خواب میں ملے ہیں۔ میں نے ان کو کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں پریشان نہ ہو، میں تجھے لینے آ رہا ہوں۔ سن 40 ہجری 16 رمضان بیٹی نے یہ بات سنی نا تو بابا کو کہتی ہے بابا آپ نے نانا کو کہا میں تھک گیا ہوں، نانا نے کہا میں لینے آ رہا ہوں۔ بابا جب میں تھک جاؤں میں کس کو کہوں میں تھک گئی۔ اس وقت علی کہتے ہیں بیٹی تو نے تھکنا نہیں، تو تھک گئی دین پامال ہو جائے گا، تو تھک گئی قرآن پامال ہو جائے گا، تو تھک گئی اسلام پامال ہو جائے گا۔ غیرت مند لوگوں، وصیت کرنے والا علی جیسا باپ تھا، وصیت سننے والی شام والی مخدومہ تھی۔ میں سید ہوں، مجھ پہ سوال کرو، بیٹی نے وصیت پوری کی؟ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، بہن ساتھ۔ 4 شعبان مکہ آیا، بہن ساتھ۔ 8 ذی الحج بدے ہوئے رام توڑے، بہن ساتھ۔ 10 ذی الحج کو مسلمان عید کرتے رہے، جنگلوں میں مسلم کے یتیموں کو روتی رہی۔ 11 ذی الحج کو منزل تنعیم پہ مسلم کو روتی رہی۔ 2 محرم کربلا پہنچی، نہیں کہا میں تھک گئی۔ 7 محرم پانی ختم ہو گیا، نہیں کہا میں تھک گئی۔ 9 کو فوجیں آ گئی، نہیں کہا میں تھک گئی۔ 10ویں کا دن چڑھا، اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا، نہیں کہا میں تھک گئی۔ خدا کی قسم ان ہاتھوں نے سوائے قرآن کے کچھ نہ اٹھایا تھا، قاسم کے ٹکڑے جوڑے، نہیں کہا میں تھک گئی۔ جس کے سہارے مدینہ چھوڑا تھا اس کے بازو اٹھائے، نہیں کہا میں تھک گئی۔ حسین کی 13 ضربیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھی، نہیں کہا میں تھک گئی۔ شام غریبہ آئی، سجاد کو بچایا، نہیں کہا میں تھک گئی۔ شام غریبہ ریت کے مسلح پہ بغیر چادر کے پہلی دفعہ 72 لاش میں نماز پڑھی، نہیں کہا میں تھک گئی۔ لوگ کہتے ہیں شریکت الحسین، میں نہیں مانتا شریکت الحسین۔ بی بی کربلا میں حسین سے بڑھ گئی تھی، بتاؤں کیسے بڑھ گئی تھی؟ کربلا میں حسین کے 8 بھائی مارے گئے، شام والی کے 9 مارے گئے، نہیں کہا میں تھک گئی۔ 11 محرم رسن پہن کے 9 بھائیوں کی لاش سے ایسے گزری جیسے کچھ نہ لگتے تھے۔ بے پلان اونٹوں پہ آئی، نہیں کہا میں تھک گئی۔ بازار آئی، دربار آئی، خطبے دیے، نروار دیے، نہیں کہا میں تھک گئی۔ ایک جملہ کہوں، 19 سفر وقت اثر سلوات بچا کے لگ کے سلوات بھائی کی قبر پہ پہنچی علی کی بیٹی، نہیں کہا میں تھک گئی۔ آج آپ ایک زیارت پڑھتے ہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ ادھر تک علی کی بیٹی پہنچی، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے حسین تو بھائی ہے میں بہن ہوں، تو بیٹا علی کا ہے میں بیٹی علی کیوں؟
جھک گئی. منبر حسین پہ کر کھڑا ہوں, چادر زینب کی قسم ہے نہیں کہا بی بی نے میں تھک گئی. 5 دن بھائی کی نگری پہ قیام کیا. 7 ربیع الاول کو مجمعۃ الطرائق مدینہ کے باہر پہنچی. آپ بھی بہن بیٹیوں والے ہو, جب بھی آپ کی کوئی بہن بیٹی 10 سال بعد بھی آئے کسی سے پوچھتی ہے یہ کون سا شعر ہے, سجاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یا بنیا ایھا البلاد, میرا بیٹا یہ کون سا شعر ہے. اس وقت سجاد کہتا ہے پھوپھی اماں مدینہ تو جدنا, ہماری جد کا شہر مدینہ ہے. سر اٹھانا کچھ اس رنگ سے چلی ہے. محمد حنفیہ کو کہنا پڑا سجاد من ھذی حجوزکم, سجاد یہ کون سی مستور ہے. اس وقت سجاد کہتے ہیں میری پھوپھی زینب ہے. اجرک من اللہ یا سیدہ, ایک جملہ اور پڑھ لینا. اجرک من اللہ. آئی نانا کی قبر پہ جو دور سے لوگ آتے ہیں تحفے لاتے ہیں نا, لاتے ہیں نا بابا جی. کہتی ہے نانا میں بھی تیرے لیے تحفہ لائی ہوں. اپنے سامان سے ایک کرتا نکالا, نانا کی قبر پہ رکھا. قبر مصطفیٰ سے آواز آئی بیٹی کرتا اٹھا لے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. رو کے کہتی ہے نانا صرف کرتا برداشت نہیں ہوتا, میں نے 70 قدم پہ حسین کو ذبح ہوتے دیکھا. نانا میں نے وہ ظلم دیکھے, عیوننا مجروحۃ, نانا میری آنکھیں زخمی ہو گئیں. چلی ادھر سے ماں کی قبر پہ آئی. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, منبر چھوڑ دوں گا. 3 دفعہ منہ کے بل گریے, ماں کی قبر پہ پہنچی ہے. آ کے کہتی ہے اماں اماں تجھے مبارک ہو, تیرے بابا کا دین بھی بچائی ہوں, تیرے بیٹوں کی نسل بھی بچائی ہوں. اماں تیرے باپ کی ہر شے بچائی ہوں, اپنے باپ کی ہر شے لٹائی ہوں. اماں تو ایک دربار گئی, میں 3 درباروں میں گئی. اماں تیرے ساتھ دائیاں, میرے ساتھ ننگے سر برجائیاں. اماں سب سے بڑا فرق بتاؤں, اماں تو صحابی کے دربار میں گئی, میں شرابی کے دربار میں گئی. ماں قبر سے باہر آئی. 40 رمضان کو باپ نے کہا تھا بیٹی تو نے تھکنا نہیں. ماں قبر سے باہر آئی, ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے اماں میں تھک گئی. رو کے کہتی ہے اماں میں تھک گئی. اس وقت میری دادی کہتی ہے نا بیٹی ابھی تو نے تھکنا نہیں, ابھی ایک شام باقی ہے. جب ماں کے چہرے پہ نظر کی نا, ماں کے چہرے پہ خون کے دھبوں کے نشان. کہتی ہے پتھر لگے تو مجھے, چادریں لوٹی تو میری, انگارے مارے گئے تو مجھے, اماں تازیانے لگے تو مجھے, تیرے چہرے پہ یہ خون کے دھبوں کے نشان کیسے؟ اس وقت میں محمد کی بیٹی کہتی ہے ابھی تو نانا کو بتا رہی تھی حسین میں نے 70 قدم پہ کھڑے ہو کر ذبح کروایا. بیٹی تو 70 قدم میں کھڑے ہو کر ذبح کروایا, حسین میری گود میں تھا. کبھی میں اپنی کلائیاں رکھ دیتی, کبھی اپنا گلا رکھ دیتی. میری بیٹی جتنا حسین زخمی